أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب تک ہم 4 رکوع تلاوت ترجمہ تفسیر سمجھ چکے. آج 5واں آخری رکوع آپ کے سامنے میں ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا. آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 83 تک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سورہ یاسین پارہ 23 آیت نمبر 68. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں. کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو زیادہ عمر والے ضعیف لوگ ہیں انہیں ہم جو ہے وہ پیدائش والی حالت مطلب کمزوری کی حالت میں پلٹ دیتے ہیں. بڑھاپے میں جسم کمزور ہو جاتا ہے بچوں کی طرح اور انسان میں ضد چڑچڑاپن غصہ آ جاتا ہے. یادداشت جو ہے اس کی کمزور ہو جاتی ہے, بھولنے لگتا ہے. تو
اس ٹائم آپ کے اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اپنی حالت میں دیکھتا ہوں کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی، اور واقعی صحیح بات ہے اللہ رب العزت کی کہ کمزوری آتی چلی جاتی ہے بڑھاپے میں۔ تو لیکن اس ٹائم ہم جو ہمارے نوجوان یا جوان بچے ہیں انہیں اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس ٹائم چڑچڑے ہو رہے ہیں لیکن اب یہ چینج نہیں ہو سکتے، ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کی خدمت بھی کریں، محبت بھی کریں، کیونکہ وہ تو پکی ہوئی روٹی ہے، ٹوٹ جائے گی لیکن بدل نہیں سکتے۔ آپ گندا ہوا آٹا ہے، آپ کا جیسا مرضی پیڑا بنا لو، چاہے گول پراٹھا بنا لو، چاہے چکور پراٹھا بنا لو، سادی روٹی بنا لو، آپ گندے ہوئے آٹے ہیں اور وہ پک گئے بالکل، وہ ٹوٹ جائیں گے لیکن وہ بدل نہیں سکتے اب۔ تو اس لیے بہت دھیان رکھیں اپنے بزرگوں کا۔ یہی کہا کہ کیا یہ پھر بھی نہیں سمجھتے، مطلب بڑھاپے کی حالت دیکھ کے، اپنی کمزوری کی حالت، کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اس کے بعد جوانی دی، اس کے بعد پھر کامیابیوں کے بعد پھر بڑھاپا دیا، کمزور کر دیا۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ مطلب قرآن جو ہے وہ شاعری نہیں ہے، اور نہ اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں شاعری سکھائی، ان کی شان و شان بھی نہیں ہے کہ انہیں شاعر کوئی کہے۔ قرآن میں جو ہے وہ یہ کہا ایک جگہ اللہ نے کہ شاعری کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں، شاعروں کی پیروی، کیونکہ شاعر جو ہیں وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کسی کا شعر پڑھتے تو صحیح نہیں پڑھ پاتے تھے، تاکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس بات کی جو ہے ان کی رد ہو جائے کہ حضور شاعر تھے، کیونکہ تو شاعر بھی کہتے تھے نا، معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میں نے انہیں کوئی شاعری نہیں سکھائی، نہ ان کے شاعر نشان تھا کہ یہ شاعر ہوں۔ تو حضور کو شاعر جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اور جو ان دنوں شاعری کا دور تھا مکے میں تو حضور کو شاعر تک کہہ دیا لوگوں نے وہاں پہ، معاذ اللہ۔ حالانکہ اچھے شاعر بھی ہوئے اسلام میں۔ اب آپ دیکھیں جو حسان بن ثابت تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شعر و شاعری کرتے تھے، اور ان کی شعر و شاعری سے ان کے تن بدن میں آگ لگتی تھی، تو انہیں بڑا اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپریشیٹ کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کے تازہ دور میں علامہ اقبال ایسے شاعر ہوئے کہ انہوں نے بہترین شاعری کی اللہ کے حق میں۔ تو یہاں کہا اللہ نے نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ مطلب جو یہ لے کے آئے ہیں وہ شاعری نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دیں جو زندہ ہے، مطلب دل زندہ روح بیدار کرنے والی چیز قرآن، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، مطلب انکار کی وجہ سے ان پہ حجت ثابت ہو جائے کہ انہوں نے منع کیا، نبی کا انکار کیا، اور ان کے ساتھ جو قرآن آیا اس کا انکار کیا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں۔ مطلب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے انہیں قابو دے رکھا ہے۔ سوچتے اگر اس بات کو، بڑی جدادیں اور مویشی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے ان کے ماتحت کر رکھی، یہ اللہ رب العزت کی ہی کارکردگی ہے کہ اس نے بڑے بڑے جو ریوڑ تھے، بڑے بڑے جانوروں کے جو ان سے بھی زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور ان کی قابو میں کر دیا اللہ نے۔ اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرما بنا دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریوں میں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ مطلب ان کا بیٹھنا، کام لینا قابو میں کر دیا۔ اللہ کی کس قدر نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے سواریاں بنائیں، جیسے گھوڑا ہے یا بھینسا ہے اور بیل ہے، ان سب کے گوشت اللہ رب العزت نے حلال بھی کیے، اور انہیں سواریوں کی بھی، اور دودھ دینے کے لیے بھی آپ دیکھیں بھینسیں ہیں، بکری ہیں، بکرے ہیں۔ بکری اور بھینسیں جو ہیں اور گائے ہیں، ان کا دودھ آپ پیتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مطلب بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان سے کاروبار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ریوڑ بیچے خریدے جاتے ہیں، اور ان کی کھالیں کام آتی ہیں، سینگ کام آتے ہیں، ان کا غازہ ان کا کام آتا ہے۔ ان سے جو اون اور روئی بنتی ہے وہ گرم کپڑے بنانے کے کام میں آتے ہیں اون سے۔ تو بہت سارے فائدے ہیں۔ اور پینے کی چیزیں، مطلب بہت سے جانوروں کے تھنوں میں جو اللہ رب العزت نے دودھ رکھا اس کا ذکر کیا ہے یہاں پہ، کہ جو ہمارے لیے حلال کیا گیا، جیسے بکری کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، بھینس کا ہے۔
کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ مطلب اتنی ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اس کا دیا کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، مطلب کھائیں اللہ کا اور گائیں دوسروں کا، مدد کی آس میں معبود بناتے ہیں دوسروں کو۔ تو اللہ نے اس بات کو ٹوکا ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 75، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں، مطلب جن کی یہ پوجتے تھے ان کی ہی جو ہے اللہ نے نفی کی ہے۔ جھوٹے معبود ان کے خلاف گواہی دیں گے آخرت میں کہ ہم نے کبھی انہیں نہیں کہا کہ ہمیں معبود بناؤ، اور یہ ان کا اپنا گھڑا گھڑایا جو ہے نا جھوٹ ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ جو ہیں ان کے خلاف بولیں گے، بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، مطلب ان کا شرک اور ان کا کفر جو ہے اس کے غم میں آپ نہ گھلائیں اپنے آپ کو۔ بار بار قرآن میں اللہ اپنے رسول کا لاڈ کیا، ہم ان کے پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا کفر اور شرک میں ہے، کون کون اس میں مرے گا۔ تو آپ کو تو ہم نے میسنجر بنا کے بھیجا، تو آپ غمناک نہ ہوں، اپنا کام کریں اور انہیں میسیج پہنچائیں، اس کے علاوہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو ان کا جو شرک اور ان کا جو کفر ہے وہ انہیں دوزخ تک لے جائے گا، لیکن آپ کو اپنی بات پہنچانی ہے۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، مطلب اللہ کا انکار کر بیٹھا، شرک اور کفر کرنے لگا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگا، عذاب لانے کو کہتا ہے، منمان یہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات کہی کہ میں نے اسے جو ہے ایک ہلکے سے نطفے سے پیدا کیا، ایسی ناپاک چیز کہ آدمی چھوتے ہوئے بھی گھن آتا ہے، اس سے پیدا کیا، اور پھر یہ جھگڑالو بن بیٹھا، اگر اس کے اندر تکبر آ گیا اور یہ اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کی شریعت کا، اس کے رسولوں کا سب کا انکار کر کے اور پھر عذاب لانے کی بات کرتا ہے۔ آیت نمبر 78، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، مطلب نطفے سے پیدا کیا گیا، اس اپنی اوقات کو تو بھول گیا کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا، بلکہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے لگا اور شرک کرنے لگا، کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے، مطلب یہ بھی اللہ کا انکار ہی کرنا ہے۔ ایک نافرمان تھا عمر بن خلف، ایک ہڈی لے کے آیا اور پھونک مار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ کیا اللہ اسے پھر پیدا کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اسی کی یہاں مثال دی کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے، مطلب اسے یقین ہی نہیں تھا۔ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، مطلب پہلی بار پیدائش جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، نہ کہ دوسری بار۔ حدیث میں اسی شخص کا ذکر آتا ہے، اور مرتے وقت وصیت کی اس نے کہ مرنے کے بعد جو ہے مجھے جلا دینا، اور آدھی راکھ جو ہے سمندر میں اور آدھی راکھ جو ہے وہ کھلے میں اڑا دینا۔ تو جب اس وہ اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے کہا بھئی تو نے یہ حرکت کیا کی؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے کہ میں کس طرح آپ کا سامنا کروں گا، تو میں نے یہ چاہا۔ بخاری شریف کی حدیث باغ ہے بہت مشہور۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تجھے میرے ڈر نے یہ کرنے پہ آمادہ کیا اور میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اللہ سب کو مطلب راکھ تک کو اکٹھا کر لے گا، ہڈیے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، مطلب کون کہاں دفن ہے، کس سے کے اعضا کہاں کہاں پڑے ہیں، بہت سے بم میں اڑ جاتے ہیں، کسی کا اعضا کہیں پڑا، کسی کا کہیں پڑا، اور کہاں کہاں منتقل ہوئے، ان سب کا اللہ کو پتہ ہے، مطلب ہر طریقے سے تخلیق جو ہے کرنا وہ جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو، مطلب سکھا کے لکڑی جلا کے جو تم آگ جلاتے ہو، پیڑوں کی لکڑی کو آگ جلانے کے لیے بھی مطلب استعمال کرتے ہیں لوگ۔ پانی برسایا تو درخت پیدا ہوئے، انہیں جلانے سے آگ، عرب میں 2 درخت بھی مشہور تھے ان دنوں کہ انہیں رگڑ کے ان سے بھی آگ جلائی جاتی تھی وہاں پہ۔ تو اللہ رب العزت نے وہی یہاں پہ بیان کیا۔ آیت نمبر 81، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟
بے شک قادر ہے اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے۔ یہ بات سورہ مومن آیت 57 اور سورہ احقاف آیت 33 میں بھی اللہ نے کہی ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے پہ یہ جسم نہیں ہوں گے بلکہ بدل دیے جائیں گے، جیسے آج بھی ہمارے جسم کی وہ نہیں رہتے جو 10 سال پہلے تھے، ساری تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے جسم کے ساتھ ہم نے جو بدی نیکی کمائی ہوگی ویسے اسے ویسا ہی اجر دیا جائے گا۔ میں تو اب میرے استاد ہیں واصف علی واصف صاحب، ان کا ایک جملہ پڑھا تھا کہ ہر 50 سال میں سارے چہرے بدل جاتے ہیں اور ہر 100 سال میں تمام انسان دنیا کے بدل جاتے ہیں، مطلب دوسرے انسان آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 82، اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یہ کن فیکن کا معاملہ یہاں بیان ہوا ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کے کلمہ کن فیکن سے پیدا ہوئی۔ عالم امر میں آج بھی یہی ہے، مگر دنیا میں اس نے وقت اسباب سے جو ہے دنیا کو چلا رکھا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اللہ کے کلمہ کن سے آتا ہے، مگر 8-9 ماہ کے بعد پرورش پانے کے بعد باہر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی کہی کہ وہ جو چیز کو چاہتا ہے وہ ہو جا کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں بھی وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا تو اس نے اسباب سے اس دنیا کو چلایا ہوا ہے۔ تو میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی معاملہ ایسا ہو، کوئی عدالت میں ہو، بچے کی رشتے نہ ہو رہے ہوں، یا اور کوئی ایسا کاروباری مسئلہ ہو، تو عصر کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 دن بدھ جمعرات جمعہ، عصر کی نماز کے بعد 3 بار درود پڑھے نماز والا، 300 بار کن فیکن پڑھے، پھر 3 بار درود پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ تو کن فیکن میں سب کچھ کر سکتے ہو، میرا یہ مسئلہ حل کر دو۔ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ آج کی آخری آیت، اور پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب ہر چیز، یہاں تو اور چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں ملکوں کے، لیکن اصل میں جو بادشاہ حقیقی ہے وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ مطلب یہاں دنیا ختم ہوتے ہی تمام لوگوں کے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے اور مختار عام اللہ ہوگا۔ اصل بادشاہ وہی ہوگا جس کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ مطلب بھاگ کے کہیں اور پناہ نہیں لے سکتے تم، اللہ کی بارگاہ میں ہی تمہیں پناہ ملے گی، اور وہیں جو ہے تمہیں جا کے سکون ملے گا اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ یہاں چلتے رہے۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ یاسین پوری ہو گئی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ صافات شروع ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔